رکوع نمبر 15. سورۃ البلد، سورہ بلد کی آیت نمبر 1. 30واں سپارہ، رکوع نمبر 15، سورہ بلد، آیت نمبر 1. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ترجمہ جی. قسم ہے مجھے اس مکہ المکرمہ شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور قسم ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے، یا آپ داخل ہونے والے ہیں اس شہر میں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی اور جو کچھ باپ نے پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. جواب قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، پیدا کیا میں نے اس انسان کو فی کبد، بڑی تکلیف میں، تکلیف کے اندر میں نے اس کو پیدا کیا. دوبارہ سماعت فرمائیں. اللہ عز و جلال سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات میں 3 قسمیں اور 1 جواب قسم ذکر فرما رہے ہیں. 3 قسمیں کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلی قسم اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے آپ کے شہر مکہ مکرمہ کی قسم ہے. دوسری قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب مجھے قسم ہے کہ یہ شہر مکہ المکرمہ آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے. یعنی فی الوقت ویسے تو خون ریزی ناجائز ہے، لڑائی ناجائز ہے، لیکن آپ کے لیے میں نے جائز قرار دی. دوسرا معنی فی الحال اس شہر میں داخلہ آپ کا ممنوع ہے، لوگ نہیں آنے دے رہے. ایک وقت آئے گا آپ مکہ کے فاتح بن کے داخل ہوں گے، مجھے اس کی قسم. ووالد وما ولد، اور تیسری قسم اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے باپ کی قسم ہے اور اس باپ نے جو چیز پیدا کی ہے اولاد، مجھے اس کی بھی قسم ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اب اللہ پاک جواب قسم ذکر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اس انسان کو میں نے بڑی تکلیف کے عالم میں پیدا کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کی بنیادی باتیں خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو آج جو چیزیں میں نے ذکر کرنی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ کوئی بندہ، کوئی انسان اس سورت کو خواب کے اندر تلاوت کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سورت کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس سورت کا تعارف کیا ہے کہ اس سورت کو بلد کیوں کہا گیا، اس سورت کا نام بلد کیوں رکھا گیا۔ چوتھی بات کہ اس سورت کا ماقبل سورہ فجر کے ساتھ اسمی ربط کیا ہے، معنوی ربط کیا ہے، اور آخر پہ اس سورت کا اجمالی خلاصہ کہ اس سورت میں اللہ ذوالجلال نے کیا ذکر کرنا ہے، مختصر ترین خلاصہ وہ ذکر کروں گا، اور آخر میں اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ پاک اس میں کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اور سب سے آخر میں اس سورت کے امتیازات کتنے ہیں اور وہ کون کون سے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ خواب کی تعبیر، قرآنی نزولی ترتیب، تعارف، اسمی ربط، معنوی ربط، اجمالی خلاصہ، سورت کا دعویٰ اور امتیازات سورت۔ اب آئیں گی سب سے پہلی بات، کوئی انسان اس سورت کو خواب میں تلاوت کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ جو بندہ خواب میں اس کو تلاوت کرے گا وہ بندہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا، یعنی کھانا کھلانے کے اس کے اندر صفت ہوگی، مہمان نواز ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یتیموں کی خاطرداری کرنے والا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا۔ کتنی باتیں ہوگی جی؟ 3۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا، یتیموں کی خاطرداری کرنے والا، اور آخر پہ کمزور لوگوں کی حمایت اور مدد کرنے والا۔ اور یہ تینوں صفتیں آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور یہ تو خواب کی تعبیر ہے۔ اگر بیدار ہو کے جاگ کے بندہ اس سورت کی تلاوت کرے، کرتا رہے، تو پھر اس کے کتنے فائدے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی اتری نا جی غار حرا میں، تو آپ گھبرا کے جب گھر واپس تشریف لائے نا، تو آپ کی میری ماں، اس امت کی روحانی ماں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، جلدی آؤ، مجھے سردی لگ گئی ہے، میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو، کوئی کمبل اوڑھ دو۔ تو اس وقت جب آپ کی وہ سردی ختم ہو گئی، گھبراہٹ ختم ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا، اور گھبرائے ہوئے تھے۔ تو آپ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلیاں دی۔ کیا دیں؟ ہاں، اللہ پاک ہمیں ایسی بیوی دے جو غم کے عالم میں ہمیں تسلیاں دینے والی ہو۔ تبھی تو جب یہ دنیا سے رخصت ہوگی نا،
تو امہات المومنین میں سے کسی نے ان کے متعلق کوئی بات کہہ دی نا تو آپ علیہ السلام ان سے ناراض ہونے لگ گئے کہ خبردار ختیجہ کے متعلق کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ختیجہ میری وہ بیوی ہے جب پورا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا، جب پورا مکہ میرا مخالف تھا، میرا دشمن تھا، تو اس وقت تسلیاں دینے والی مجھے میری بیوی ختیجہ تھی۔ تو انہوں نے کیا جملے بولے جی جب آپ پہ پہلی وحی آئی؟ کون سی تسلی دی؟ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ان کے موجود ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو ضائع کیوں؟ کہ آپ بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ بھوکھوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ بالکل یہ تعبیر آپ کے میرے آقا پہ صحیح فٹ آ رہی ہے۔ اور ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جملے آپ کے لیے فرمائے وہ واقعی آپ کے اندر وہ چیزیں تھیں یا کوئی نہیں تھیں کہ بھوکھوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں؟ اور آپ تو آپ رہ گئے، آپ کی اہل بیت اعظام بھی ان تین صفتوں کے اندر داخل تھیں۔ وہ تین صفتیں ان کے اندر بھی تھیں، آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد، ان کے اندر بھی یہ تینوں کام تھے۔ اور چھوڑے یار آج کے جو مسلمان ہیں، کئی مسلمانوں کے اندر بھی یہ صفتیں ہیں، اور مسلمان چھوڑ دے یار، آج دنیا میں کئی کافر بھی ایسے ہیں جو یہ تین کام کر رہے ہیں، جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت دے رکھی ہے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے۔ ایک آدمی آ گیا مسافر، اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، تو آج رات آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ دیکھیں لیڈر سربراہ وہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ کوئی مہمان آ گیا ہے تو مجھے موقع مل جائے میں اس کی میزبانی کروں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے، تو گھروں سے پیغام آیا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھی کون ہے جی آج رات اس بندے کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضرت مجھے اجازت دے، میں ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ان کو مہمان کو مسافر کو لے کے گھر چل پڑے۔ جب گھر گئے نا ان کو بٹھایا، پھر اندر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا بھئی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، نہ تیرے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے، بچوں کے لیے تھوڑا بہت ہے۔ دیکھو میرے نبی کے شاگردوں کی تربیت، دیکھو کہ میرے نبی نے کیسے صحابہ کی تربیت کی۔ اور دوسرے لفظوں میں مرید کی یہ حالت ہے، پھر پیر کیسا ہوگا؟ شاگرد کی یہ حالت ہے، استاد کیسا ہوگا؟ اور امتی کی یہ حالت ہے، میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو بیوی نے عرض کی کہ کھانے کی صرف اتنی چیز ہے، بچوں کے لیے، ہمارے لیے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بچوں کو پیار سے سلا دو، امید کے ذریعے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، اور جب رات کا وقت ہو جائے گا تو آپ نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیں۔ کھانا ہے کتنا جی؟ ایک بندے کا۔ کھانا کتنا ہے جی؟ شاباش، ادھر توجہ فرمائیں، کتنے بندوں کا ہے جی؟ ایک بندے کا ہے۔ اور بندے کتنے ہیں جی؟ 3۔ یہ ہو گئے، بچے بھی ہیں، بچوں کو تو وہ سلا رہے ہیں۔ اب اس نے، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب رات کھانے پہ ہم بیٹھیں گے نا، ظاہری بات ہے مہمان نے اس وقت تک نہیں کھانا جب تک میں ساتھ نہ بیٹھوں، میں نہ کھانا کھاؤں۔ اور یہ اصول بھی ہے، یاد رکھنا کہ میزبان کو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور دیر تک کھانا چاہیے مہمان۔ تو
بیوی کو کہا کہ جب میں کھانا شروع کرنے لگ جاؤں نا تو آپ نے وہ دیا جو جل رہا ہوگا نا، موم بتی لے لیں، دیا لالٹین لے لیں، چراغ لے لیں، اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے تو انہیں بجھا دے، تاکہ ہمارا مہمان یہ سمجھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں کھاؤں گا نہیں، اسے کھلا دوں گا۔ پھر واقعی انہوں نے ایسا کیا، صرف باتیں نہیں تھی، انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ کھانے پہ بیٹھے تو بیوی اٹھی، اس نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا۔ یہ صحابی جو سامنے بیٹھے ہیں، میزبان، اس نے ایسے منہ ہلانا شروع کیا تاکہ مہمان سمجھے کہ میں وہی میزبان بھی کھانا کھا رہے، لیکن حقیقتاً کیا تھا کہ میزبان کھانا نہیں کھا رہا تھا، مہمان کھانا کھا رہے۔ رات ہوئی، اللہ پاک نے اپنے اس صحابی کی، اپنے اس شاگرد کی رات کی کارگزاری ساری آمنہ کے لال کو بتا دی، جبرائیل بھیج کے ساری۔ جب صبح کا عالم ہوا، حضور علیہ السلام نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد جب وہ بھی نماز پہ آئے تو آپ علیہ السلام کے پاس آئی نا، تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خوش ہوئے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی، بھی حضرت کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو رات آپ نے مہمان نوازی کی ہے نا، اللہ پاک نے مجھے سارا بتا دیا، اور آپ لوگوں کے متعلق اللہ نے یہ آیت اتار دی ہے، یؤثرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی جانوں پہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ شاباش، کھانا کھلائیں گے، وہ کیا کریں گے جی؟ کھانا کھلائیں گے لوگوں کو، کھانا سوالی آئے گا، بھوکا آئے گا، اسے خالی جانے نہیں دیں گے۔ اور صرف باتیں نہیں کر رہا، آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، ہمارے نبی کی صفت دیکھیں، کمالات دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، آپ کو ایک خوبی یہ بھی ملے گی کہ میرا نبی بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ میرے نبی کی اہل بیت، میرے نبی کی اہل، وہ بھی بھوکوں کو کیا کہتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے۔ میرے نبی کا گھرانہ ہے، میرے نبی کی لخت جگر ہے، خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب باپ کا یہ عالم ہوگا تو بیٹی کا کیا عالم ہوگا؟ کھانا پکا رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، سب کی ایک ایک روٹی تیار کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روٹی، حضرت امام حسن کی ایک روٹی، حضرت امام حسین کی ایک روٹی، ایک آپ کی خادمہ تھی لونڈیاں، اس کی ایک روٹی، ایک ایک روٹی تیار ہو رہی۔ شام کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کھانا سامنے آ گیا، روٹیاں سب کے سامنے پاس ایک ایک آ گئی، تو اتنی دیر میں دستک ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ میری روٹی اٹھائیں، بار سوالی جو ہے اس کو دے کے آئیں، میں روزہ پانی سے کھول لوں گا۔ یہ دیکھیں کیسی صفت تھی ان کے اندر، کیونکہ پروردہ نبوت تھا، حضرت علی کی پرورش کرنے والے آمنہ کے لال تھے، پھر داماد رسول بھی بنے، پھر چچا زاد بھائی بھی تھے، پھر بچوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا کے گھر والے بھی تھے، حسن و حسین کے بابا بھی تھے، اور غزوہ بدر اور احد کے غازی بھی تھے، خیبر کے فاتح بھی ہیں۔ لے آؤ بھائی۔ جب جانے لگی نا روٹی لے کے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بابا جی میں بھی اپنی روٹی دے دوں؟ آپ میں دے دو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، بابا جی میں بھی دے دوں؟ جی دے دو جی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی پیچھے کیسے رہتی؟ انہوں نے کہا میری بھی لے جاؤ۔
تو پھر حضرت جو لونڈی تھی خادمہ تھی اس نے عرض کی حضرت میں اپنے حصے کی بھی دے دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف نبی کا گھرانہ سخی نہیں، نبی کے گھرانے کے غلام خادمہ غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت جو آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو بندہ خواب میں اس کو تلاوت کرے، کیا کرے جی؟ خواب میں تلاوت کرے تو وہ بھوکوں کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا، کھانا کھلائے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ صفت عطا فرما دے۔ اور یقین مانے جو بندہ دوسروں کے کھانے میں لگے رہتا ہے کہ یار کوئی آئے میں اسے کھانا کھلاؤ، اللہ پاک اس کی رزق میں کبھی تنگی آنے نہیں دے گا۔ یہ یاد رکھنا، پہلے لوگ تھے وسائل کام تھے، سہولیات کام تھے، لیکن وہ مہمان نواز بڑے تھے، مہمان نواز بڑے تھے، تبھی ان کے گھر بھی آباد رہے، ان کی زمینیں بھی آباد رہیں، ان کے نام کا چرچا رہتا تھا۔ تو پہلی صفت یہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور دوسری میں نے بتایا کہ یتیموں کی خاطرداری کرے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ کے میرے آقا عید پڑھانے کے لیے آ رہے، میں نے بڑی دفعہ یہ واقعہ سنایا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو گراؤنڈ کے اندر بچے کھیلے، ایک بچہ پرانے کپڑے میں، جوتے نہیں ہیں، افسردہ ہے، پریشان عالم کھڑا ہے۔ تو آپ کے میرے آقا نے اسے پوچھا میرے بیٹا آپ کیوں یہاں کھڑے ہو؟ آج تو مسلمانوں کی عید ہے، ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو اس بچے نے کیا کہا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا، جلدی آ جلدی آ، اللہ پاک نے ہمیں بیٹا دے دیا ہے۔ اور اما ترضا انا ابو کا، بیٹا تو آج کے بعد راضی نہیں ہے، اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا جلدی آؤ، اس کو غسل کرواؤ۔ غسل کروایا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے بیٹوں کا جوڑا لے کے آ، میرے نبی کے نواسوں کا جوڑا اس کو پہنایا گیا، جوتے لائے گئے۔ اور جب آپ عیدگاہ کی طرف لے گئے نا تو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے جب تیرا باپ زندہ ہوتا تھا تو اسے بتا تو کس طرح جایا کرتا تھا، پیدل چل کے یا باپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے؟ اب میں نے بولا بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آج کا باپ بچوں کو خود جھوٹ سکھلا رہا ہے، جھوٹ بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے بچوں کے سامنے۔ جب آپ نے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا ہے پھر بچے سچ بولیں گے نہیں، وگنا بچے کی صفت ہے بچہ ہمیشہ، کبھی بچہ نا کلفی کھا رہا ہوں نا، مثال دے رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کوئی چیز بھی کھا رہا ہے، آپ مانگے، اگر اس کا دل ہوگا تو دے دے گا، اور اگر اس کا دل نہیں ہے، چاہے مانگنے والا باپ ہی کیوں نہیں، مانگنے والی ماں کیوں نہیں ہے، مانگنے والا بھائی کیوں نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ اگر اس کا دل ہوگا تو آپ کو چیز دے دے گا، اور اگر بچے کا دل نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو، کیونکہ بچے میں منافقت نہیں ہوتی، بچوں میں منافقت نہیں نا کہ دل نہ کرے اوپر سے تمہیں دے دے۔ تو بچے بالکل سفید تختی کی طرح ہوتی ہے، تختی کی طرح مان، جو لکھو گے وہی نقش ہو جائے گا۔ بچے نے جو دیکھنا ہے تیرے گھر میں، جو ہونا ہوا تو نے بولنا ہے، جو تو نے کرنا ہے بچوں نے بھی ایسا کرنا ہے۔ تو بچے سے آپ نے کیا پوچھا کہ بتا جب تو عیدگاہ کی طرف جاتا تھا تو اس وقت کس حالت میں جایا کرتا تھا؟ تو بچے نے عرض کی حضرت میں تو باپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے جایا کرتا۔ تو آپ کے میرے آقا بیٹھ گئے نیچے، فرمایا آ جا آج میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ تو ایسے نہیں میں نے بول دیا کہ یہ 3 صفتیں میرے نبی میں موجود ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کی کفالت بھی کرتے ہیں، خاطرداری کیوں کہ آپ کے میرے آقا خود یتیم پیدا ہوئے تھے۔ سورہ میں آئے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
آگے کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فَآوَىٰ۔ میرے پیغمبر ایسا تو نے یتیم نہیں بنایا، ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا۔ تو یتیم کی کیفیت وہی جانتا ہے جو اس حالت سے گزر کے آیا ہے، جو اس حالت سے گزر کے آیا ہے۔ تو آپ کے میرے آقا یتیم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم بچے کے سر پہ جو ہاتھ رکھ دینا شفقت کا، کیا کر دے جی؟ شفقت کا ہاتھ رکھ دے، شفقت کا ہاتھ رکھ دے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تجھے ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ ابھی تو نے خرچ نہیں کیا، یتیم پہ خرچ کیا کیا جی؟ شفقت کا ہاتھ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں جی، آپ فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ سب سے بہترین اور اچھا اور بہتر گھر کون سا ہے؟ کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور آپ نے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کو تنگ کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے آپ کی کہ جو بندہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولے کفالت کرتا ہے، تو ان یتیموں کی کفالت کرنے کی وجہ سے وہ بندہ اور میں کل قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ کتنی عزت کی بات ہے یتیموں کی کفالت کرنا۔ اور آخری صفت کہ کمزوروں کی مدد کریں گے۔ کمزوروں کی کیا کرے گا وہ بندہ؟ مدد۔ کمزوروں کی مدد کیسے ہے؟ کمزوروں کی مدد، لاچاروں کی مدد۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا بوڑھیا کا، مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں محمد نامی بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی زبان میں بڑا جادو ہے۔ تو لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیا، غلط باتیں کی، تو وہ مائی نے نہ میرے نبی کو دیکھا نہ بات سنی سنائی بات پہ مکہ چھوڑ کے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے جا رہی ہے۔ تو آمنہ کے لال نے دیکھ لیا، حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا، پھر آپ نے اس سے گٹھڑی لے لی، کیا کر لیجیے؟ ہاں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو سامان نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا سامان اٹھاتے ہیں، اور آپ اس کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں؟ تو اس مائی نے کیا کہا تھا، اس اماں نے کیا کہا تھا، اس بڑھیا نے کیا کہا تھا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جیسے آج اس دور میں لوگ سنائی بات پہ عمل شروع کر دیں، اور بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنائی بات پہ عمل شروع کر دیں۔ اور آج بھی بالخصوص علماء کے متعلق، دینداروں کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ عمل شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سنائی پہ عمل کرنا یہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، عمل نہیں کرنا۔ وہ سنائی بات پہ جا رہی تھی، آپ نے ساری باتیں سنی، جب مکہ سے باہر نکل گئے آپ نے اس کا سامان رکھا۔ اب وہ بڑھیا ماں کیا کہتی ہے کہ میرے بیٹے ایک وصیت میری یاد رکھنا، اس بندے کے قریب تو بھی نہ لگنا، اس بندے کے قریب نہ جانا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں، جس محمد سے بھاگ کے تو جا رہی ہے نا، جس نبی سے تو بھاگ کے جا رہی ہے، یہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے اور لوگوں کی باتیں سن کے جا رہی ہے، وہ محمد میں ہی تو ہوں۔ تو اس وقت وہ بڑھیا حیران ہو گئی، سنا کیا تھا دیکھا کیا ہے، سنا کیا تھا۔ اور آج ہمارے متعلق بھی لوگ بڑی بڑی باتیں سنائیں گے آپ کو، لیکن جب آپ لوگ قریب آئیں گے نا تو پھر آپ نے بھی اسی بڑھیا کی طرح کہنا ہے، کیوں عمران صاحب ایسے ہے یا نہیں؟ پھر آپ نے بھی کہنا ہے سنا کیا تھا،
دیکھا کیا ہے یار؟ یہ تو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کھول کے بتاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، اور وہ سنی سنائی باتیں وہ تو کچھ اور تھی۔ تو اس بوڑھیا نے یہ کہا، عرض کی کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا میرا رشتہ نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، کہاں سے آپ نے میرا سامان اٹھایا اور آپ فرما بردار بیٹوں کی طرح میرے ساتھ تھے، میری باتیں سنتے رہے اور آپ کے خلاف میں باتیں کرتی رہی۔ میرے نبی کا حوصلہ دیکھو، برداشت دیکھو، اور تو نے کوئی بات بھی نہیں کہی اور پھر یہاں لا کے سامان رکھ دیا ہے۔ تو اس وقت اس بڑھیا نے عرض کی کہ اگر تو اتنا اعلیٰ ہے، اعلی اخلاق کا مالک ہے، اچھا انسان ہے، تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی اپنا کلمہ کیا کر دے جی؟ پڑھا دے۔ تو آج میں نے مختصر وقت میں اس سورت کی، سورہ بلد کی خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ کیا بتائیے جی؟ اب یاد رہے گی؟ بھولے گی تو نہیں؟ جو بندہ اس کو خواب میں تلاوت کرے، تعبیر کیا بتائی ہے؟ کہ کھانا کھلائے گا، یتیموں کی خاطرداری کرے گا، اور کمزوروں کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، باقی چیزیں اس سورت کا تعارف، اسمی ربط، معنوی ربط، خلاصہ، امتیازات سورت انشاءاللہ وہ کل آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا